حاجات اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے، تمام مومنین کے گھروں میں رحمتوں برکتوں کے نزول کے لیے صلوات۔ شیعان حیدر قرار محبان اہل بیت جہاں جہاں آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، عزاداروں کی اور عزاداری کی حفاظت کے لیے، دشمنان عزا کی ناکامی و نامرادی کے لیے بلند تر صلوات۔ مجلس عزا کی قبولیت کے لیے، تمام مومنین کے گھروں میں رحمتوں برکتوں کے نزول کے لیے، اس گھر میں رحمت و برکت کے نزول کے لیے، شیعان حیدر قرار کی حفاظت کے لیے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے صلوات۔ امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سلامتی کے لیے، خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنات للمؤمنین والنار للمعاندین والکافرین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا انیس الغریبین رحمت للعالمین، آنی العبد المعید الرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد ابا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، ورحمة الله على مواليهم ومحبيهم وشيعتهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صلوات۔ دعائے پروردگار عالم کی بارگاہ میں بار الہ گناہوں سے درگزر فرما، تمام مومنین کے رزق مال جان میں برکت عطا فرما، اس گھر میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، جہاں جہاں ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے ان جگہوں کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما، عزاداروں کی اور عزاداری کی حفاظت فرما، دشمنان عزا کو ناکام و نامراد فرما۔ جتنے مومنین و مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہوئی ہیں، التماس دعا کہا ہوا ہے، حاضرین ہیں غائبین ہیں، ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما، بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کو ہم سے راضی فرما، ہم سب کو امام کی دعاؤں میں شامل فرما۔ کریم اللہ، جتنے مومنین و مومنات اس عظیم عبادت کے لیے آئے ہیں، آ رہے ہیں، آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، قدم قدم نیکی و عبادت شمار فرما۔ بانیان کا یہ صف عزا بچھایا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بار الہ، میں نہیں جانتا تو علیم و بذات و صدور ہے، صف عزا پر بیٹھ کر تیری بارگاہ میں مومنین و مومنات نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بہت ساری حاجات تمنائیں دلوں میں لے کے آئے ہیں، سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ، ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹا۔ جتنی اپنی آمین حاجات اور دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں، اتنی بلند صلوات بھیجے محمد رسول۔ نعرہ تکبیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، نعرہ تکبیر، خدا آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جوانوں کی جوانیاں سلامت رہے، نعرہ حیدری۔
बुजुर्गों के साए तादीर कायम रहे। नाराए हैदरी। हुसैनियत 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 यजीदियत यजीदियत अहले बैत के दुश्मनों पर लानत। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आप इंशाअल्लाह मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे। माहौल जैसा भी हो, आप ज़िक्र सुनने आए हैं और मैं जो थोड़ी सी गुफ्तगू आज 8 मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी की आज इस दिन आज करना चाह रहा हूँ। मेरा मौजू है मिंबर। तवज्जो फरमा रहे हैं। मिंबर, तारीख़ मिंबर क्या है, मिंबर कब बनाया, किसने बनाया, कहाँ कहाँ बनाया, मिंबर पर बैठने वाले कौन थे। तवज्जो फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने हिजरत फरमाई। हिजरत के बाद सबसे पहले जो बड़े काम किए हैं, उन बड़े कामों में से एक काम अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी बनाई है। मस्जिद नबवी बना के अल्लाह के नबी उस मस्जिद में एक खजूर का दरख्त था, उसके तने को पकड़ के उसका सहारा लेके खुतबा देते थे। उस खुतबे में अल्लाह के नबी दीन बयान करते थे। दीन में तौहीद है, दीन में रिसालत है, दीन में विलायत है, दीन में इमामत है, दीन में नमाज है, दीन में रोज़ा है, दीन में अली है, दीन में अली के बच्चे हैं। रसूल जो बोलता है वो दीन है। रसूल अपने पास किसी को बुलाए तो दीन, कंधों पे सवार करे तो दीन, कमरे में बैठाए तो दीन, खाखरुज करके निकाले तो दीन। नाराए हैदरी। माशाअल्लाह। रसूल का हर काम दीन है। रसूल का हर काम, हर फेल दीन है। रसूल का उठना दीन, रसूल का बैठना दीन, रसूल का चलना दीन, रसूल का गुफ्तगू करना दीन है। रसूल की हर हरकत वो दीन है। और अल्लाह के नबी ने मिंबर, जो तारीख मिंबर अर्ज करना चाह रहा हूँ, वहां खजूर का तना पकड़ के खड़े होते थे, दीन बयान करते थे। खुतबे लंबे भी हो जाते थे, खुतबे मुख्तसर भी होते थे। एक दिन सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी हमारे लिए दीन बयान करते हैं, हमारी दुनिया बनाते हैं, हमारी आखिरत संवारते हैं, कुछ ऐसा करें कि अल्लाह के नबी बैठ के दीन बयान करें। सहाबा ने एक मिंबर बनाया। मिंबर के 3 तख्ते थे, चौथा अरशा था। जिस दिन मिंबर बना, अल्लाह आपको ले जाए हज पे, आपको अल्लाह ले जाए उम्रे पे, जो नहीं गए अल्लाह ले जाए, जो गए हैं वो इस बात की गवाही देंगे। आज मस्जिद नबवी में एक पिलर है, एक खंबा है, जिस पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पे मिंबर बनाया गया था। सबसे पहले यहाँ मिंबर बनाया गया था। अल्लाह के नबी ने उस दिन जब मिंबर बना, साथ ही खजूर का तना है, मिंबर बना, अल्लाह के नबी ने पहला कदम तख्ते पे रखा, दूसरा कदम तख्ते पे रखा, तीसरा कदम तख्ते पे रखा, चौथे अरशे पे जाके बैठ गए। अब खजूर के तने से रोने की आवाजें बुलंद हुई। खजूर ने गिरिया किया, आंसू टपके। अल्लाह के नबी ने मिंबर छोड़ा, आए, प्यार किया। क्यों रो रहे? या रसूलल्लाह आपसे फिराक हो गया है। कहा मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, अब तारीख मिंबर है ना ये, जो इस गिरिये पे एतराज करते हैं, गिरिये पे एतराज न करो। इस मिंबर की इब्तिदा ही गिरिये से होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस मिंबर की इब्तिदा गिरिये से होती है। ये मिंबर हंसी मजाक का मिंबर नहीं है, ये मिंबर गिरिये का मिंबर है, ये मिंबर हुसैनियत का मिंबर है। आज अगर कोई बंदा ये समझता है और कोई कहता है, तवज्जो फरमाइए, कि हमारी मजालिस किसी फिरके के खिलाफ है, नहीं, हमारी मजालिस किसी फिरके के खिलाफ नहीं, हमारे जुलूस किसी फिरके के खिलाफ नहीं, हमारी मातमदारी किसी फिरके के खिलाफ नहीं, हमारी मजालिस किसी मजहब के खिलाफ नहीं, किसी शख्स के खिलाफ नहीं, किसी कौम और कबीले के खिलाफ नहीं। हाँ, अगर किसी के खिलाफ है तो या यजीद के खिलाफ है या उसके खिलाफ है जिसकी खोपड़ी में यजीद की फैल पड़ रही है।
ہماری مجالس کسی کے خلاف نہیں، اور ہمارا ممبر یہ رسول کا ممبر ہے۔ رسول نے تاریخ ممبر بتایا، اور پھر اس ممبر پہ بیٹھ کے کیا کمال کیے رسول نے، کیا کیا رسول نے۔ اچھا، مسجد نبوی میں ایک ہی در ہے جو کھلتا ہے، اور وہ زہرا کا در ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں ممبر کے اوپر خطبہ دے رہے، تھوڑا سا ہلکا سا پردہ ہٹا، 4 سال کا بچہ باہر نکلا، چلتا ہوا آ رہا ہے، پائے مبارک کسی چیز میں الجھا۔ ارے میں تو کہا کرتا ہوں الجھا نہیں، الجھایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الامام امام ولو کان صبیا، امام ہوتا ہے اگرچہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، تو امام کے پاؤں میں لغزش نہیں ہوتی۔ الجھا یا جبریل نے الجھایا تاکہ عظمت حسین بیان ہو، واہ واہ ماشاءاللہ، تاکہ عظمت حسین بیان ہو جائے۔ جیسے ہی پائے مبارک الجھا، چھوٹا سا بچہ گرا، رسول نے ممبر چھوڑا، صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے گئے، اس بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چومتے ہوئے لے کے آئے ممبر پہ۔ اب پہلے جو بھی موضوع تھا، چاہے توحید تھی بدل گیا، نماز تھی بدل گیا، روزہ تھا بدل گیا، ولایت تھی بدل گیا، رسالت تھی بدل گیا، حج تھا بدل گیا، جو موضوع تھا اب بدل گیا۔ اب موضوع کیا بنا؟ ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، اے لوگو یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ اچھا، ایک مثال سے پھر سمجھاؤں آپ کو۔ ایک تھوڑا سا حاضری میری ہوئی تھی جب ڈاکٹر مرحوم کا 40واں تھا، میں 50 میں آیا تھا اور فاتحہ کے لیے، اور آج باقاعدہ مجھے ان کے بچوں نے یاد کیا۔ اللہ ان کو سلامت رکھے اور ڈاکٹر مرحوم کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ توجہ فرمائیں گے۔ اچھا، یہاں کا رہنے والا کوئی بزرگ ہو، یہ میرے پاس میرے بزرگ بیٹھے محترم ہے، مجھ سے پہلے ذکر کر رہے تھے، یہ ہیں یہاں کے رہنے والے۔ اچھا، یہاں یہ ایک بچہ لے کے آئے، کہیں جمرہ والو یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا پوتا ہے، یہ میرا نواسا ہے۔ ایک دفعہ تو لوگ برداشت کر لیں گے، کہیں گے دعا بھی کریں گے، ماشاءاللہ قبلہ بزرگ اللہ اس کو سلامت رکھے۔ دوبارہ پھر کہیں، پھر بھی شاید برداشت کر لیں۔ جب تیسری دفعہ یہ بزرگ کہیں گے نا، اسی بچے کو اٹھا کے، اے جمرہ والو یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا پوتا ہے۔ اب جمرہ والے کہیں گے اے بزرگوار ہم نے اسے دیکھا ہے، ہاں یہی پیدا ہوا ہے، یہی یہ کھیلتا ہے، ہم روزانہ تو اس کو دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کو جانتے ہیں، اس کی آنکھوں کو دیکھا، اس کی ناک کو دیکھا، اس کے چہرے کے خط و خال کو دیکھا۔ اب اللہ کے نبی کبھی حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے کہتے ہیں یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ اللہ کے نبی کبھی گلیوں میں لے کے آتے ہیں یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ اللہ کے نبی کبھی منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ مدینے والے یہ نہیں کہتے ہم نے دیکھا ہے، ہم نے پہچانا ہوا ہے، چہرے کو جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینے والے جانتے تھے حسین کی شکل نہیں پہچانوا رہے، حسین کا مقام بتا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، حسین مولا کو اٹھا کے ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ دوسرا جملہ کہنا چاہوں گا، یہ شکل و صورت پہچانوانا مراد نہیں تھا، کیا تھا؟ مقام و منزلت۔ یعنی اللہ کے نبی یہ بتا رہے تھے مدینے والوں سنو، اس کا مقام دیکھو، اس کا مرتبہ دیکھو۔ اگر کل 61 ہجری کو میدان کربلا میں آ جائے تو 2 شہزادوں کی جنگ نہ کہنا، حق و باطل کی جنگ ہوگی۔ یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں، یہ حق و باطل کی جنگ ہے۔ یہ ہے ممبر، توجہ فرما رہے، مسجد نبوی کا ممبر۔ کبھی ایسے ممبر کے اوپر بیٹھ کے خطبے، اور ایک دن اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ پہ رکھا قرآن، ساتھ کھڑا کیا علی کو۔ اچھا، اس دور میں قرآن کاغذ پہ نہیں لکھا جاتا تھا، کھجور کے پتوں پہ، چمڑے پہ، ایسی چیزوں پہ لکھا جاتا تھا۔ جس چیز کے اوپر بھی لکھا تھا مجھے نہیں معلوم، میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اور حدیث یہ نہیں ہوتا کہ صرف رسول بولے تو حدیث ہے، رسول بولے تو اسے بھی محدثین نے حدیث لکھا، رسول کر کے دکھائے
اسے بھی محدثین نے حدیث لکھا. توجہ فرما رہے, بولنا بھی حدیث ہے, کرنا بھی حدیث ہے. اب رسول نے اپنے ہاتھ پہ لیا قرآن, اپنے ہاتھ پہ قرآن رکھ کے ساتھ علی کو کھڑا کر کے کہا ایو الناس, یہ میرے صحابہ, اے مکی صحابہ, اے مدنی صحابہ, اے انصار, اے مہاجر, بتاؤ میں کون؟ اب اللہ کے نبی کہا یہ میرے ہاتھ پہ کیا؟ اللہ کی کتاب قرآن. پھر کہا میں کون؟ اللہ کے نبی. کہا یہ میرے ہاتھ پہ کیا؟ کہا کتاب, خدا کی کتاب قرآن. اب اللہ کے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا, نبی کے ہاتھ پہ قرآن, قرآن کے اوپر علی کا ہاتھ, اور کہا اے میرے صحابہ سنو, یاد رکھو, منبر پہ بیٹھ کے میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں, اگر میرے بعد تمہیں قرآن کی سمجھنا ہے تو علی سے پوچھنا, علی کی سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھنا. اگر میرے بعد تمہیں قرآن کی سمجھنا ہے تو علی سے پوچھنا, علی بتائے گا خشکی پہ کون سی اتری ہے, تری پہ کون سی اتری ہے, میدان جنگ میں کون سی آئی ہے, گھر میں کون سی آئی ہے, زمین پہ کون سی آئی ہے, آسمان پہ کون سی آئی ہے. یہ علی جانتے ہیں. ایک یہ منبر ہے, تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا, کوشش کر رہا ہوں اپنے وقت پہ میں اپنی گفتگو کو تمام کر کے منبر اپنے بھائیوں کے حوالے کر کے چلا جاؤں. ایک یہ منبر ہے. اچھا, ہمیں تاریخ میں ایک اور منبر نظر آتا ہے, اور وہ ہے کوفہ کا منبر. ارے کوفہ, مسجد کوفہ کا ممبر, اس مسجد نبوی کے اندر اور مسجد کوفہ کے اندر ممبر پہ بیٹھ کے اس ممبر پہ بیٹھنے والے نے بڑے بڑے کمال کر دیے. اس بیٹھنے والے نے بڑے بڑے کمال کر دیے, اور کیا کیا نہیں کیا. ہاں, ایک آیا, بیٹھے ہوتے تھے خارجی بھی بیٹھتے تھے نا, ہاں, جس طرح نبی کی محفل میں بہت بیٹھتے تھے, علی کی محفل میں بھی خارجی آئے. یہ تو نہروان کے بعد پھر چڑھائی ہوئی نا. توجہ فرمائیں گے, جملہ کہہ کے جاؤں گا, آپ کی سماعتوں تک پہنچا کے جاؤں گا. اللہ کے نبی کے بعد مسجد کی طرف, مسجد کوفہ کی طرف آئے, جب ظاہری خلافت بھی ملی, ظاہری خلافت کہہ رہا ہوں, ورنہ علی تو بعد از نبی خلیفہ ہے. ہاں, علی تو بعد از نبی خلیفہ ہے. یہ خلافت کو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ علی نے خلافت کو قبول کر کے, خلافت نے علی کو زینت نہیں دی, علی نے زینت دے دی ہے. علی نے خلافت کو قبول کر کے اس خلافت کو زینت دے دی ہے. مسجد میں بیٹھے, منبر ہے مسجد کوفہ کا, لوگ بیٹھے, ایک آیا, اس نے آ کے سوال کیا, اس کی طرف سے بڑا مشکل سوال تھا, اور ایک بیٹھا تھا خارجی, خارجی اٹھا, جھومنے لگا, آج پھٹ سے ایسے سر مارا, آج پھٹ سے, آج پھٹ سے, آج جواب نہیں دے سکے گا. وہ اسی طرح جھومتا رہا. علی نے جواب بھی دے دیا. جس نے سوال کیا تھا وہ صدقتا یا علی کہہ کے بیٹھ بھی گیا, وہ اسی طرح جھوم رہا ہے. آج پھنس گئے, آج پھنس گئے. وہ جھومنے والے آج بھی انہی کی نسلیں چلتی جا رہی ہیں. یہ جھومنے والوں آج بھی ان کی نسلیں چلتی آ رہی ہیں. اچھا, پھر اسے کس نے پکڑا, بھائی رک, ذرا حوصلہ کر, جواب مل گئے, اور صدقتا یا علی بھی کہہ دیا اس نے. اچھا, اتنا بڑا عالم ہے, یہ اتنا بڑا عالم ہے, کون؟ ھذا کافر. تاریخ ہے یہ. علی کو کافر کہہ رہا ہے. کسے کافر کہہ رہا ہے؟ جسے نبی نے کل ایمان کہا ہے, اسے کافر کہہ رہا ہے. اچھا, یہاں روک کے جملہ کہوں گا, آج اگر تمہارے اوپر کفر کے فتوے لگے تو نعرہ صلوات بلند کیا کرو, تمہیں وراثت علی میں مل رہا ہے. ہمارے سامنے تو حدیث ہے, ہم کسی کو کفر کے فتوے نہیں لگاتے. ہاں, ہمارے سامنے حدیث ہے, مشکات شریف میں موجود ہے, سنن ترمذی میں موجود ہے, کہ کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. ہمارے ایک عالم دین شیخ محسن علی نجفی حیات ہے, بڑا خوبصورت جملہ کہا انہوں نے. کسی نے شور مچایا نا, کافر کافر اور کفر کے فتوے, اور دیواریں کالی کر دی کافر کافر کے کہہ کے. انہوں نے ایک بڑے پروگرام میں کہا, اچھے بھلے مسلمان تھے, ہمیں کافر کہہ کے خود ایمان سے خارج ہو گئے.
صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور پھر جب ایسی باتیں ہوئی میرے آقا نے کہا خبردار مجھے کافر کہو علی برداشت کرے گا، علی کی نماز میں رکاوٹیں ڈالو علی کو برداشت کرے گا، علی کو تکلیف دو علی برداشت کرے گا، خبردار اسے علی کی کمزوری نہ سمجھنا، علی کے پاس ذوالفقار بھی وہی ہے، علی کا ہاتھ بھی وہی ہے۔ ہاں جب تم مظلوموں کو ستاؤ گے پھر علی تلوار چلائے گا۔ اور پھر جب ہوئی جنگ نہروان کب ہوئی؟ جب ان خارجیوں نے خواتین کے پیٹ پھاڑ کے بچوں کو نکال کے ذبح کیا، اب علی نے کہا بس، پہلے علی پہ ظلم تھا اب علی برداشت نہیں کرے گا، تلوار لے کے یہ کہتے ہوئے بڑے ہیں کہ ان کے 9 بھی نہیں بچیں گے، تمہارے 9 بھی نہیں مریں گے، ان کے 9 بھی نہیں بچیں گے اور تمہارے 9 بھی نہیں قتل ہوں گے۔ اور یہی ہوا۔ ایک یہ منبر ہے، تھوڑا سا آگے بڑھیے میرا ساتھ دیجئے، ایک اور منبر ہے اور بڑا عجیب منبر ہے اور اسے کہتے ہیں غدیر کا منبر، غدیر کا منبر۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع انجام دی، آخری حج، اور پہلا بھی ہے آخری بھی ہے، توجہ فرما رہے، اور نام اس کو حجۃ الوداع کا دیا گیا۔ حجۃ الوداع آخری حج کے لیے اللہ کے نبی چلے، خطوط لکھ کے پورے مملکت اسلامی میں لوگوں کو بلا رہے ہیں، آ جاؤ تمہارا نبی حج کے لیے جا رہا ہے۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کا آنا، اس دور میں اتنے مسلمان نہ تھے، یہ 1.25 لاکھ جمع کیے خط لکھ کے، اتنے مسلمان نہ تھے۔ اور جب علی چلے، نبی چلے، تو علی اس سفر میں نبی کے ساتھ نہیں ہے، علی کو نبی نے یمن بھیجا ہوا، بعد میں سفر کرتے ہوئے مکہ سے پہلے 12,000 کا لشکر لے کے علی نبی کے ساتھ ملے، 12,000 کا لشکر لے کے علی آئے، 1,25,000 باقی مملکت اسلامیوں میں سے مسلمان آئے، اکٹھے ہوئے، حاجی آئے۔ جب حج ادا ہو گیا اب نبی کو حکم ہوا، اے نبی یہاں رکنا نہیں، اور خالی نبی کو حکم نہیں ہوا، نبی نے حکم دیا مکہ میں کوئی نہیں رکے گا سوائے ان کے جو مریض ہیں، مکہ میں کوئی نہیں رہے گا سوائے ان کے جو چل نہیں سکتا ہے، سب نکلیں گے۔ اب یہ قافلہ حج کے بعد جب نکلا ہے تو 12,000 علی لے کے آئے تھے، 1.25 لاکھ رسول کے خطوط بھی آئے تھے، 7,000 وہ مکہ کے لوگ بھی رسول کے ساتھ نکلے ہیں۔ پھر اور ایک اور دلیل دے کے جاؤ، توجہ فرمائیں گے۔ ایک شخص مدینے میں رو رہا تھا، علی مولا کے پاس سے گزرے، کیوں رو رہے ہو؟ یا علی حق غصب ہو گیا ہے، 4 گواہ ہے، اس کے باوجود بھی حق نہیں مل رہا، میں مظلوم ہوں۔ میرے آقا رو کے کہتے ہیں تیرے پاس 4 ہے، میرے پاس 1,40,000 تھا، میرے پاس 1,40,000 تھا، گواہ میرا حق نہیں ملا، حق میرا، میں تو تجھ سے بھی بڑا مظلوم ہوں، میں تو تجھ سے بھی بڑا مظلوم ہوں۔ یہ 1,40,000 تھے جو رسول کے ساتھ چلے، جب منزل غدیر پہ پہنچے اللہ کا نمائندہ آیا، اس نے آگے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا حبیب قدم آگے نہیں بڑھے گا، اب وہ پہنچا جس کا حکم دیا گیا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، اب وہ پہنچا جس کا حکم ملا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ رسول نے کہا قافلہ روکو، یہاں مجھے خطبہ دینا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہاں منبر کہاں سے لے کے آئے؟ کہا بتاؤں گا میں، بناؤ تو بتانا میرا کام ہے، بنانا تمہارا کام ہے۔ اتنی سخت گرمی، سخت دھوپ، وہاں صحابہ تاریخ لکھتی ہے کہ جتنے لوگ تھے اپنی عبائیں اتار کے آدھی سر پہ رکھتے تھے، آدھی پاؤں کے نیچے رکھتے تھے۔ رسول نے وہاں پہ روکا، ساتھ ایک چھوٹا سا کنواں تھا جسے کنواں غدیر کہتے ہیں، جس وجہ سے اسے غدیر خم کہا گیا ہے۔
توجہ فرما رہے خود عربی میں ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں. ریت کے ٹیلوں کے درمیان بیابان میں صحرا میں وہاں کوئی درخت نہیں تھا سوائے 5 درختوں کے. صرف 5 درخت تھے ایک لائن میں. وہاں چونکہ کوئی رکتا نہیں تھا اس لیے ان درختوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے نیچے بیٹھا نہیں جا سکتا تھا. اب اللہ کے نبی نے کہا سلمان کمبر مقدار ان درختوں کے نیچے سے صفائی کرو انہیں بیٹھنے کے قابل بناؤ اپنے خیمے لگاؤ اور کوئی درختوں کے نیچے نہیں جائے گا. ان درختوں کے نیچے پتھر رکھے گئے پتھروں کے اوپر پلانوں کا منبر بنایا گیا. اب پلانوں کا منبر نبی ہے مزاج شناس مثال دے دو نبی ہے مزاج شناس. جس طرح نبی نے مواخات مزاج کے مطابق کیا تھا فلاں کا مزاج فلاں سے ملتا ہے اسے اس کا بھائی بناؤ فلاں کا مزاج فلاں سے ملتا ہے اسے اس کا بھائی بناؤ فلاں کا بھائی فلاں کا بھائی فلاں کا بھائی. آخر پہ علی بچے سر جھکا گیا ہے یا رسول اللہ کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ کسی کا بھائی بنایا جاؤں. سینے سے لگا کے کہا اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ انت آخر ہے دنیا والآخرہ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اور مزاج شناس نبی جانتے تھے ابھی جو اعلان کرنے جا رہا ہو کچھ کو لگے گا اچھا کچھ کو برداشت نہیں ہوگا اور نہیں ہوا تو اس نے مانگا تھا نا عذاب دے دے. نہیں ہو رہا تھا تو مانگ رہا تھا نا کہ عذاب دے. اور ایک کنکر گرا وہیں پہ ڈھیر ہو گیا. نبی جانتے تھے کہ کچھ ہیں جن سے برداشت نہیں ہوگا. اب میں مثال دوں پہلے. اچھا میں یہاں آیا مجھے ٹائم دیا کہ آپ نے پڑھنے جی آدھا گھنٹہ. اچھا میں نے کہا میرے پاس گھڑی نہیں ہے یہ میرے بھائی مجھے گھڑی دے دے تاکہ میں اپنے ٹائم پہ ممبر چھوڑوں. میں نے گفتگو شروع کی آپ مومنین بیٹھے تھے آپ کو میری گفتگو پسند نہیں آئی. اب نے کہا مولوی ہے چھوڑو یار اس کے وہ نماز کی بات کر رہا ہے. اب ہوتی ہے نا ایسے باتیں توجہ فرما رہے یہ روزے کی بات کر رہا ہے. آہستہ آہستہ دروازے سے باہر ایک اٹھا دوسرا اٹھا. اچھا جتنی دیر میں یہاں رہوں گا ہر کوئی چلا جائے جس بھائی نے گھڑی دی ہے نا وہ نہیں جائے گا. وہ بیٹھا ہے میں بیٹھا ہوں وہ بیٹھا ہے. نبی تھے مزاج شناس. نبی نے انہی کے اونٹوں کے پلان لیے جن کا پتا تھا کہ یہ جائیں گے. انہی کے اونٹوں کے پلان لے کے منبر بنا کے اوپر کھڑے ہو کے علی کو بلا کے من کو مولا ہو خاصا علی اور مولا کا اعلان کر کے بتا دیا ناتوار گزرے تب بھی سنو برداشت کرو تب بھی سنو. سن سکو تو تب بھی سنو برداشت نہ ہو تب بھی سنو. سننا پڑے گا. بڑا لمبا خطبہ ہے میرے مولا کا خطبہ قدیر. اللہ مولا ہے نبی مولا ہے اور علی مولا ہے. آیت ولایت نے بتایا ہے نا 3 مولا. میرے نبی مولا نے لمبا خطبہ دیا. علماء نے اس کو 18 حصوں میں تقسیم کیا. اس میں توحید امامت ولایت رسالت اور اس کے فضائل. اور اگر آپ اللہ آپ کو دے توفیق آپ کے ہاتھوں میں موبائل سرچ کرو اور موبائل پہ خطبہ قدیر نکالو ترجمہ پڑھو. اس ایک خطبے کے اندر میرے نبی مولا نے میرے علی مولا کے 72 فضائل پڑھے ہیں. نبی مولا نے علی مولا کے 72 فضائل ایک خطبے میں پڑھے ہیں. اٹھا کے دیکھیں. اسی کے مہدویت بھی بیان کی ہے کہ میرا مہدی آئے گا. توجہ فرمائیے گا بھارت بات لمبی نہ ہو جائے. آخری بات کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے. اچھا ایک اور جو بیٹھے عربی جاننے والے وہ پہنچ جائیں گے. باقی دوستوں کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ نے کیا فرمایا یا ایھا الرسول بلغ پہنچا دے. اچھا اب اس کے مقابلے میں ہونا چاہیے تھا تبلغ لیکن مقابلے میں کیا لفظ ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ. تبلغ کا مطلب تھا بولنا. بلغ کا مطلب ہوتا ہے بولنا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر نہ کیا. بولنا اور ہے کرنا اور ہے. اللہ کہہ رہا ہے بول بھی کر کے بھی دکھا. اللہ کے نبی نے بول کے من کو تو مولا کہا علی کو اٹھا کے کر کے دکھایا. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. بول
بول کے بھی کر کے بھی. بس آخری بات، میرا ٹائم جلدی سے گزر گیا ہے، چند باتیں کرنا چاہ رہا تھا. اچھا، اس حدیث کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کسی نے انکار نہیں کیا. کوئی یہ کہے کہ جی حدیث رسول نے فرمائی نہیں، ڈنڈی مارتے ترجمے میں نہیں جی. اس کا مطلب ہے دوست. ہاں، مولا کا مطلب حاکم نہیں، مولا کا مطلب ولایت نہیں، دوست ہے. اچھا، جب اللہ نے حکم دیا، نبی نے اعلان کیا، بڑے بڑے لوگوں نے بخن بخن کہا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے کہا بخن بخن لکا یبن ابی طالب انت مولائی و مولا کل مومن و مومنہ. توجہ فرما کے میرے لفظوں پہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمیں مسلمانوں کے بڑے ادب اور احترام سے نام لینے والے لوگ ہیں. ہمیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے بتا دیا کہ مولا کا مطلب دوست نہیں، حاکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہہ رہے تھے انت مولائی و مولا کل مومن و مومنہ. میرے بھی مولا بن گئے، ہر مسلمان مرد کے بھی مولا بن گئے، ہر مسلمان عورت کے بھی مولا بن گئے. عورت کا مولا اس لیے کہہ رہے تھے کہ مرد کا دوست ہوتا ہے، عورت کا دوست نہیں ہوتا. دوست مردوں کے ہوتے ہیں، عورتوں کے دوست نہیں ہوا کرتے. یعنی حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ مولا کا مطلب دوست نہیں، مولا کا مطلب حاکم ہے، مولا کا مطلب ولایت ہے، مولا کا مطلب حکومت ہے. اور کرینہ بھی موجود ہے. کرینہ رسول نے پہلے کہا ہے نا، الست اولا بانفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا یا رسول اللہ ہم سے بھی زیادہ حق تصرف رکھتے ہو. تب کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جیسے میں حق تصرف رکھتا ہوں ویسے علی حق تصرف رکھتے ہیں. علی ایسے ہی حق تصرف رکھتے ہیں. بس اسی ولایت اور امامت کو بچانے آئے ہیں حسین کربلا میں، اسی ولایت کو بچانے آئے حسین کربلا میں. پھر زندگی نے موقع دیا، کبھی آپ کی قریب سے زیارت ہوئی. موضوع بہت تفصیل طلب ہے، بہترین نقطے بھی ہیں اس میں، لیکن میرا وقت تمام ہو گیا ہے. بس صرف دو جملے کہوں گا مسائل کے، آنکھ سے آنسو آ جائے گا، عبادت کامل ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ اپنے وقت پہ چھوڑو ممبر. اس لیے عزادارو، حسین نے ولایت بچانے کے لیے اکبر بھی قربان کیا، حسین نے ولایت بچانے کے لیے قاسم بھی قربان کیا، حسین نے ولایت بچانے کے لیے اصغر بھی قربان کیا. ہاں، کیا بچایا ہے؟ اس لیے ولایت بچانے ہی تو آئے کربلا. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت بچتی ہے تو نظام مصطفیٰ باقی رہتا ہے. نظام مصطفیٰ ہے تو توحید ہے، آذان ہے، نماز ہے، قرآن ہے، اسلام ہے. ولایت نہیں بچتی تو نظام مصطفیٰ نہیں ہے. اس لیے اللہ کے امام حسین کربلا میں آئے ہیں ولایت بچانے. ہمیں اولاد پیاری ہے، حسین کو اصغر پیارا نہیں تھا. اجرکم اللہ. بس دو جملے کہنے میں آپ متوجہ رہیں گے، آنسو آ جائے گا، عبادت ہو جائے گی. مجھ سے پہلے میرے بھائی پڑھ رہے تھے ذاکر، مجھے نہیں پتا ان کا نام کیا تھا، میں سن رہا تھا، وہ اپنے انداز میں پڑھ رہے تھے. میں تاریخی 2 جملے کہہ کے، اصغر کی شہادت کے 2 جملے کہہ کے، اس اصغر کی شہادت جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا، اس اصغر کی شہادت جو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا تھا، ابھی پیچھے ہٹ جائے، ابھی نہیں بانٹے، ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا. عزادارو، ہمیں اولاد پیاری ہے، حسین کو اصغر پیارا نہیں تھا. 2 حالتوں میں اولاد پیاری ہوتی ہے. ایک جوانی چڑھ رہا ہو نا، خوبصورت داڑھی اتر رہی ہو، اگر خدا نخواستہ باپ سے نہ بولتا ہو تو باپ پشت دیکھ کے بھی کہتا ہے میرا اللہ نہیں جو بولتا، جوان ہے نا، جوانی سلامت رہے. اجرکم اللہ. آپ کے آنسو آ گئے، آپ کے ساتھ جھک گئے، آپ کے چہرے پہ رونے کے آثار بن گئے. اجرکم اللہ. نہیں بولتا تو کیا ہوا؟ اور دوسری اولاد کب پیاری ہوتی؟ جب سب سے چھوٹا ہوتا ہے. اولاد والے بیٹھے ہو، سفر پہ بھی جاؤ نا، فون کر کے سب سے پہلے چھوٹے کا پوچھتے ہو گیا ہو. سفر سے واپس لوٹتے ہیں نا، ماں یا بہن یا بیٹی یا کوئی بچی یا کوئی گھر کی خاتون، اس
آپ کے چھوٹے کو اٹھا کے آپ کی گود میں بٹھاتے ہوں گے, آپ پیار کرتے ہوں گے, چومتے ہوں گے. ہمیں اولاد پیاری ہے, حسین اصغر کو پیارا نہیں تھا. کتنا پیارا تھا, میں ایک جھلک دکھاتا ہوں. جب قید سے رہائی ملی ہے نا, میری بیوی نے کہا ایسے نہیں جاؤں گی, میری شرائطیں مانے گا تو جاؤں گی. ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی, شہداء کے سر دو. اب سر آنے لگے. جب حسین کا سر آیا تو حسین کے حصے کی مہر اٹھی ہے, ہائے میرا ماں جایا حسین. جب اکبر کا سر آیا تو اکبر کی ماں اٹھی ہے, ہائے میرا شفیع پیغمبر علی اکبر. جب قاسم کا سر آیا تو قاسم کی ماں اٹھی ہے, ہائے جس کے سہارے پہ زندہ تھی بیوہ ماں, ہائے میرا قاسم. اور عزادارو جب اصغر کا سر آیا ہے, اب خالی رباب نہیں اٹھی ہے, ساری بیویاں کھڑی ہو گئی, ہاتھ بڑھا کے کہا اصغر تو ہر گود کی زینت ہے, اصغر ہماری گود میں آ جا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس آخری جملہ عزادارو, جب قیدی چلے گئے نا شام کے دربار میں, اس یزید ملعون نے مختلف سفیروں کو خط لکھے اور اس نے کہا کہ میں نے کچھ قیدی, میں نے جنگ کی ہے اور جنگ جیت گیا ہوں, میں فاتح ہو گیا ہوں, اور قیدی آئے کچھ سارا ہے, آؤ میری فتح کی تقریب میں شامل ہو جاؤ. روم کا ایک سفیر بھی اس میں آیا ہے. جب یہ سار آئے نا, اس روم کے سفیر کی نگاہ پڑی اس اصغر کے سار پر, اٹھ کھڑا ہوا, کہتے ہیں یزید کیا میں ان سروں کا مطالعہ کر سکتا ہوں؟ کہا. یہ چلا, دیکھا حسین کے سر کو 57 سال کا ہے, لڑا ہوگا, جنگ کی ہوگی. دیکھا عباس کے سر کو 32-34 سال کا ہے, لڑا ہوگا, جنگ کی ہوگی. آگے بڑھا, دیکھا اکبر کے سر کو 18 سال کا ہے, لڑا ہوگا, جنگ کی ہوگی. آگے بڑھا, دیکھا قاسم کے سر کو 13 سال کا ہے, جنگ کی ہوگی. جب آیا اصغر کے سر کے پاس, پلٹ کے کہا یزید بتا تو صحیح, اس نے تیرا کیا نقصان کیا ہے, اس نے کون سی جنگ کی ہے, یہ جنگ نہیں ہوئی, یہ ظلم ہوا ہے. اصغر بتا گیا قیامت تک کربلا کی جنگ جنگ نہیں ظلم ہے. ہائے ماں کیسے برداشت کرتی رہی, اصغر کا کھلا گلا, یہ کائنات کا کربلا کا واحد شہید ہے جو 3 بار ذبح ہوا ہے. ایک بار تیر سے ذبح ہوا, ایک بار نیزے سے ذبح ہوا, نیزے پہ لاشا آیا اصغر کا, اس ظالم نے ایک ہاتھ سے اصغر کا لاشا پکڑا, ایک ہاتھ سے خنجر پکڑا. یہ حالت وہ ہے, خیمے جل چکے ہیں, بیویاں باہر بیٹھی ہے, رباب دیکھ رہی ہے, سکینہ دیکھ رہی ہے, زینب دیکھ رہی ہے. میرا پڑھنا آسان, تمہارا سننا آسان. ایک بار جو چھوٹا سا لاشا ظالم نے ایک ہاتھ میں پکڑا, سکینہ دوڑی پھرتی اماں, ہائے میرا اصغر. تیسری بار ذبح ہو گیا, ایک بار تیر سے, ایک بار سینے میں نیزا, ایک بار خنجر سے گلا کاٹا جا رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون.